بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. معزز بھائی، میرے ہم مشن، ہم ذہن، ہم مسلک، ہم مذہب دوستوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمانوں، آج آپ کے سامنے اتوار والا دن اور صبح 8 بجے کا ٹائم طے ہوا مماتی حضرات کی طرف سے، جس کی تاریخ 9 اکتوبر بمطابق 2011 طے کی گئی. چیلنج بھی مماتی حضرات کی طرف سے تھا. ہمارے بھائی عطا اللہ صاحب موجود ہیں، ان حق نواز صاحب موجود ہیں. ان حق نواز صاحب کو چیلنج دیا گیا اور ہمارے مولانا کرم الہی صاحب کے لیے چیلنج کیا گیا کہ یہ آئیں، ہم ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مماتی مناظرین نے اپنے نمبر انہیں خود دیے. مولوی الہی بخش مماتی مناظر نے خود وہاں ان کو چیلنج دیا ہے اور ان کو بلایا ہے، کہا اگر آپ میں جرأت ہے تو آؤ ہمارے ساتھ بات کرو. یہ بات کرنے کی جو سبب ہوا تھا، جو سبب اور وجہ بنی ہے، وہ وجہ یہ بنی کہ یہ حجاج کرام کو مبارکبادی کے لیے ان کے گھر پہنچے کہ حاجی کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روز اقدس کے دیدار کے لیے، اللہ جل شانہ کے گھر کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا ان کی مبارکبادی کی جائے. تو اس نے وہاں کہا کہ آپ اپنے بچے کو کہاں پڑھاتے ہیں؟ بھائی حق نواز نے کہا بھائی خواجہ خان محمد صاحب کی خانقاہ سراجیہ کے اندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو اس نے کہا یار تم تو اپنے بیٹے کا عقیدہ خراب کر رہے ہو، خواجہ صاحب کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. تو ان نے کہا کیوں عقیدہ ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے کہا کسی صحیح جگہ میں پڑھاؤ، وہ تو عقیدہ غلط ہے. بھائی حق نواز صاحب نے کہا بھائی ہمارے علماء کا عقیدہ ٹھیک ہے، جو خانقاہ سراجیہ کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، ہم اسی عقیدے پر قائم ہیں. اگر آپ کو ضرورت ہے، اگر عقیدہ تو آپ کا غلط ہے، ہمارا غلط نہیں ہے. اس نے کہا نہیں ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے. پھر ہمارے مولانا کرم الہی صاحب کا نام لے کر کہا کہ ہماری اس سے بات کرا دو. سراکی میں کہنے لگا کہ پچا گنا میں پچا نال کرنا. اس طرح کی چیلنج بازی شروع کی. پھر اس کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں اپنا موبائل نمبر دیا. آپ حضرات گواہ ہیں، ہم اپنے ٹائم پر 8 بجے یہاں پہنچے، بلکہ اس سے پہلے مولانا کرم الہی صاحب موجود ہیں اور علاقے کی غیر متنازع شخصیت، متفق علیہ شخصیت جو ہے یہ ملک رحمت اللہ صاحب قبول خیل موجود ہیں. ان کا گھر طے ہوا اور وہاں 8 بجے آنا تھا. ابھی تک نہ مولوی مماتی اللہ پر الہی بخش پہنچا ہے، نہ ان کے اور حضرات پہنچے ہیں. تقریباً 9:30 کا ٹائم ہونے والا ہے، 1.5 گھنٹہ گزر گیا ہے. بلکہ اس کے برعکس میں یوں کہوں کہ یہاں مماتی مولوی نے انہیں فون کر کے کہا کہ مولوی صاحب آپ کیوں معاملے کو یہاں رکھتے ہو، آپ معاملے کو رفع دفع کرو. چیلنج بھی ان کی طرف سے، اور جب حضرات علماء دیوبند پہنچے تو پھر بات بھی ان کی طرف سے کہ آپ معاملے کو رفع دفع کرو. ایک پھر اس کے بعد ان کے جو چیلنج دینے میں وہ مولوی کے ساتھ تھا، کیا نام تھا اس بندے کے جس کے باپ نے بات کی ہے؟ اسحاق کا والد. وہ شخص جو ہے نا کیا کہتے ہیں، وہ فون کر کے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو لان تان کیا، اسے بیعت کیا ہے کہ نہیں تم مناظرہ نہیں کرو. اب کیا بات ہے؟ چیلنج آپ کی طرف سے، بات بھی آپ کی طرف سے، ٹائم بھی آپ کی طرف سے طے ہوا اور علاقے کی غیر متنازع شخصیت طے ہوئی ہے. ہم اپنے مدرسے سے نکل کے ان کے یہاں پہنچے، آپ لوگ ابھی تک نہیں پہنچے اور پھر مناظرے کو ختم کر دینا. ابھی تو مولوی صاحب کو یہاں تک فون آئی ہے ملک صاحب کو کہ ہم نے وہاں علاقہ وہ جو جگہ ہے وہ بند کر دی ہے اور طالب علموں کو ہم نے چھٹی دے دی. ایسی بات نہیں کہ طالب علموں کو ہم نے چھٹی دے دی ہے اور وہاں جو ہے نا کیا کہتے ہیں لاک کر دیا ہے. تو بہرحال میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بات یہی کرنی تھی کہ الحمدللہ علماء دیوبند یہاں پہنچے ہیں، کوئی نماتی ابھی تک نہیں پہنچا. مولانا کرم الہی صاحب بھی موجود ہیں اور بھائی حق نواز صاحب بھی موجود ہیں اور علاقے کی معزز شخصیت جناب رحمت اللہ صاحب قبول خیل بھی موجود ہیں. آپ ان حضرات سے بھی پوچھ سکتے ہیں. بات درست ہے، 8:30 بجے تک ٹائم رکھا ہے. مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی کرم الہی کو مطلب اس کار واسطے جلن کی وجہ ہے آج کی بار طے پاتی ہے، ٹائم مقرر کیا گیا 8 بجے. میری جگہ آنے واسطے مطلب مقرر کی ہے، میں ذمہ داری ہر قسم کی قبول کی ہے. انہیں نال 8 بجے ٹائم کے بجائے مطلب 9:30 تک انہیں اس جگہ سے کوئی پہنچ نہیں کی تھی. بہرحال فون بذریعہ فون خیر امید کرے گا کہا دیتی ہے کہ مطلب مولوی صاحب ویسا بنا کر دیتا ہے تو مولوی صاحب اس گال کوئی تیار نہیں مناظرے واسطے، لہٰذا سکول جنرل لگوا دیتے ہیں، بالا شام چھٹی کروا دیتی ہے. بس یہ گال کو اس گالی نے ملتوی کی طرح مواتی حضرات کی طرف ملتوی
انہوں نے طرف مطلب مولوی صاحب علاج بائی طرف ملتوی کو مدرسے دا گیا سارے مدرسے چاہو یہ ساتھی بننے واسطے تیار ہم کہ ذمہ داری قبول کرنے ذمہ داری قبول نہیں کی کرمڑائی پارٹی مطلب ہے کہ انہوں نے مدرسے بنوانے سے تیار ہیں ہر طریقے میں، لیکن انہیں صرف یہ مطالبہ ہے کہ اتنا سارے عوام نال ذمہ داری تسا قبول کرو سے، چونکہ ایسا تمہارے گھر کی جانب پہ ہیں تسا ہر قسم ذمہ داری قبول کرو تو انہیں کوئی ذمہ داری قبول ہر ذمہ داری قبول کرنے تو انکار کرو عوام کو بھی انکار کر دیتا ہے بس اب کوئی تسا کر دینا۔ الحمدللہ آپ نے علاقے کی غیر متنازع شخصیت کی بات سن لی۔ ہم آج بھی اپنے عقیدے پر قائم ہیں کہ علماء دیوبند کے یہی عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام وفات پا جانے کے بعد اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور نبی علیہ السلام کے قبر کے قریب کوئی سلام پڑھے تو نبی علیہ السلام خود سنتے ہیں، دور سے پڑھے تو فرشتے لے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کی تفاسیر احادیث آپ کے سامنے موجود ہیں۔ میں ویڈیو والے سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں کتابوں کو ذرا دکھا دیں تاکہ ان حضرات کو پتہ چل جائے، ویڈیو دیکھنے والوں کو، کہ ہم یہ سارے کا سارا مواد لے کر یہاں پہنچے ہیں، لیکن مماتیت کی طرف سے کوئی تیار نہیں ہے۔ میں ایک موقع اور دے کے کہتا ہوں کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو اور یہ مماتی مولوی ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ اگر پھر بھی شوق ہو تو یا اپنے بڑوں کو لائیں یا اپنے انہی مولویوں کو لے کے آئیں، ہم الحمدللہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ کوئی ہے بھائی کا؟ ٹھیک ہے بھائی، بس یہاں کہیں نہ دعا آپ نے ہو ٹھیک ہے نہیں اس قسم تو تھوڑا گار کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہمارے علماء دیوبند میں شرارتی تھے، نہ ہیں نہ ہوں گے۔ میں اب بھی اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں کوئی آپ سے بات کرے آپ بات نہیں کرو، آپ کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں مناظرے کا شوق ہے۔ شوق مماتیت کی طرف سے تھا، ہم شوق پورا کرنے کے لیے آ جائیں پر وہ اپنے شوق پورا کروانے پہ راضی نہیں ہے۔ اگر کسی مماتی کو بھی ضرورت ہو تو میں اپنا نمبر یہاں بول کے جا رہا ہوں 0333998709۔ آپ اس کے اوپر رابطہ کریں، 15 پولیس دیر سے پہنچے گی، انشاءاللہ ہم نے پہلے پہنچنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اپنا نمبر دے کے جا رہا ہوں، مولانا کرم الہی سے موجود ہے، آپ ان کے ساتھ بھی بات کر سکتے ہیں، خود اپنی طرف سے عوام بات نہیں کریں۔ الحمدللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، علماء نے بات کرنی ہے، عوام نے نہ، ہم نے اپنے ملک کو نہ اپنے شہر کے حالات کو خراب کرنا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، شہر ہمارا ہے، جگہ ہماری ہے، ہمیں اپنے ملک کا امن اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، ہم اپنے ملک کا امن ہر صورت میں بحال رکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ صحیح عقیدے کے اوپر قائمیت عطا فرما، میرے مولا صحیح عقیدے کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن حضرات نے گیدڑ کی بھبکیوں کی طرح چیلنج بھی دیا پھر گیدڑ کی طرح بل میں چھپ کر بیٹھ گئے، میرے مولا ان کو ہدایت عطا فرما دے، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا جو حجاج کرام نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق حج کے لیے جا رہے ہیں، ان کے کعبۃ اللہ کے طواف کے ثواب میں ہمیں شریک فرما دے۔ ان حضرات نے نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھنے اس ثواب میں ہمیں شریک فرما دے۔ میرے مولا ہم گناہگاروں کو یہ توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی گناہگار زبان کے ساتھ تیرے کعبے کے طواف کرتے ہوئے تلبیہ کا ورد کریں، تیرے نبی علیہ السلام کے روضے کا دیدار کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کو اپنی گناہگار زبان سے صلاۃ و سلام سنائیں۔ آپ علیہ السلام کا استشفاء عند القبر ہمیں نصیب فرما۔ میرے مولا جب ہم دنیا سے رخصت ہوں اور قیامت میں کھڑے ہوں تو آپ علیہ السلام کی سفارش کا ہمیں حقدار بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔